بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارے سینئر فیلو، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب نے ایک بڑی مختلف بات کی ہے، بڑی منفرد بات کی ہے، کچھ لوگوں کو شاید عجیب بھی لگے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وائلنس کی مونوپلی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ مونوپلی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس وائلنس کا اختیار نہیں ہے، وائلنس صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلے آپ یہ بات سن لیجئے سہیل وڑائی صاحب کی، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سنیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھو، وائلنس سے وائلنس ہی پیدا ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بڑی پھر وائلنٹ کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ یہ کیونکہ ان کی منوپلی ہے وائلنس پہ، ان کو ایک آئینی اختیار ہے وائلنس کا، اور کسی کو آئینی اختیار نہیں ہے وائلنس کا۔ ایک سٹیٹ کے اندر صرف جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس وائلنس کی منوپلی ہوتی ہے، اور باقی کوئی وائلنس اگر کرے تو وہ اس کو کچل دیتے ہیں۔ یہی سٹیٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، وائلنس کے جواب میں پھر وائلنس ہوتا ہے، یعنی اگر آپ وائلنس کریں گے تو پھر اسٹیٹ وائلنس کرے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو پھر منوپلی ہوتی ہے وائلنس کرنے کی، اور ان کے پاس آئینی اختیار ہوتا ہے، یعنی وائلنس کرنے کا آئینی اختیار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس پیرائے میں بات کر رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب کہ وائلنس کو کچلنے کے لیے پھر سختی کرنا پڑے گی، پھر سخت جو ہے وہ ایکشن لینا پڑے گا، اس میں وائلنس کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑ سکتا ہے، شاید وہ یہ بات کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ بات دہشت گردوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کریں، آپ اپنے جہازوں کا استعمال کریں، آپ اپنے میزائلز کا استعمال کریں، اپنے ڈرونز کا استعمال کریں، اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں۔ لیکن کیا یہ فارمولہ اس صورت میں بھی لگتا ہے کہ جہاں پر پرامن شہریوں کے خلاف بھی وائلنس کا استعمال کیا ہو؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے، اور نہ شاید وہ یہ بات کر رہے ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں خاص طور پر، اس کے بعد اس طرح کی گفتگو سے ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا ہے، اور جو نکالا جا رہا ہے یعنی کہ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر محمد زبیر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک RO پر، ریٹرننگ آفیسر پر تشدد کیا گیا، اس کو مارا گیا۔ کس بات پر؟ کہ یاسمین راشد جب جیت گئیں اور نواز شریف صاحب جب ہار گئے، تو اس RO سے کہا گیا کہ نواز شریف ہار گئے ہیں مگر ان کو فارم 47 میں جتوا دو، یعنی ان کے جیتے ہوئے فارم 47 پر دستخط کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو پھر اس پر تشدد کیا گیا، اور اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کو اسپتال لے جانا پڑا۔ پھر دوسرے RO سے دستخط کروا کے اور وہ فارم 47 جعلی طریقے سے جاری کیا گیا۔ اب یہ جو تشدد ہے، یہ والی جو وائلنس ہے، اس کا اختیار تو شاید کوئی آئین کسی کو نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں۔ اس تشدد کا اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس پر پھر سہیل وڑائی صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ سنیے زبیر صاحب نے کیا انکشاف کیا ہے۔ زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ سن لیجئے۔ ہوا تھا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے پشاور سے لے کے ملتان تک آل دا وے 90% سیٹیں PTI جیتنی تھی، تو اس وقت پھر ظاہر ہے سب کچھ روک دیا گیا۔ NA-130 میں ظاہر ہے جو ان کو جیسے باقی ریٹرننگ آفیسرز کو کہا گیا تھا کہ جی آپ فارم 47 ایشو کریں، یہ نہ دیکھیں گے فارم 45 میں کیا ہے، نواز شریف کے فیور میں فارم 47 ایشو کیا ہے۔ ادھر کے ریٹرننگ آفیسر نے ریفیوز کر دیا، ان کی پٹائی کی گئی، ان کو برے طریقے سے مارا گیا، اور ان کو وہاں ہاسپٹل میں دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد تبدیل کیا گیا، نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا، اور دوسرے ریٹرننگ آفیسر جو ان کے نمبر 2 تھے یا جو بھی تھے، ایک ظاہر قانونی طریقہ تو فالو کرنا تھا، انہوں نے پھر فارم 47 ایشو کیا۔ اور اب کہانیاں تو بہت سی ہیں کہ وہ جنہوں نے ایشو کیا تھا انہوں نے کچھ پیسے بھی لیے تھے یہ ایشو کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ زبیر صاحب بات کریں، اور زبیر صاحب کون ہیں؟ نواز شریف کے قریبی ساتھی رہے ہیں، اور محمد زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 ہے نواز شریف کا، وہ ہارے ہوئے نواز شریف کا جیتا ہوا فارم 47 جاری کروایا گیا، اور جس RO نے انکار کیا ایسا کرنے سے اس پر تشدد کیا گیا۔ اب یہ جو وائلنس ہے، یہ وائلنس کی کون سی قسم ہے، اور یہ کون سی اسٹیٹ کرتی ہے؟ کون سی ریاست کو یہ آئینی اختیار حاصل ہے، اور کس کے پاس یہ منوپلی ہے کہ وہ جس پر چاہے تشدد کر سکے؟ اس تشدد کا، یعنی تشدد کے جواب میں تشدد جو ہے، شاید سہیل وڑائی صاحب اس کی بات کر رہے ہوں کہ اگر 9 مئی پر کسی نے وائلنس کیا تو اس وائلنس کے جواب میں وائلنس ہوا، لیکن اس وائلنس کے جواب میں تو پھر اسی پہ وائلنس ہوتا ہے نا جس نے وائلنس کیا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کسی کے گھر میں گھس گیا
اور اس نے اس گھر میں گھس کر وائلنس کیا تو اس کے جواب میں اگر اسٹیٹ وائلنس کر رہی ہے تو وہ تو چلیں بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں تو ان لوگوں پر بھی تشدد ہوا اور بے شمار ہوا جن کا وائلنس میں کوئی کردار نہیں ہے. ذلِ شاہ پر جو تشدد ہوا اس کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس نے تو کوئی وائلنس نہیں کیا تھا, ذلِ شاہ نے تو کوئی وائلنس نہیں کیا تھا. ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں, درجنوں مثالیں موجود ہیں. تو یہ وائلنس کی کون سی قسمیں ہیں؟ تو بہرحال یہ بڑا ایک پیچیدہ موضوع ہے یعنی آپ جب اس طرح سے آئینی اختیار کی بات کریں گے تو پھر شاید وہ والے وائلنس بھی جسٹیفائی ہونا شروع ہو جائیں گے جس کا کسی کے پاس اختیار نہیں اور کسی نے نہیں دیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ذرا ایک بات میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, وہ بھی ایک دلچسپ بات کر رہے ہیں. وہ قاضی فائز صاحب کو انصاف پسند جج کہتے ہوئے خود ہنس پڑے شاہد بھٹی صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ولاگ کیا تھا, پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جب ہم نے واپس لے کر آنا تھا تو ہمارے ذہن میں پلان یہ تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ایک عبوری طور پر ایک فیصلہ دلوا دیں, یعنی وہ جو راہداری ضمانت ہوتی ہے جو انہیں عدالت میں سرنڈر کیے بغیر مل جائے. یعنی عام طور پر تو جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہوتا ہے, جو اشتہاری ہوتا ہے, اس کو عدالت کے پاس آ کر سرنڈر کرنا ہوتا ہے, پھر اس کی جان چھوٹتی ہے, پھر اس کو چاہیں تو آپ ضمانت دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف لینا تھا عدالت سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ تو عامر فاروق صاحب بیٹھے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ تبھی ممکن تھا کہ جب عمر تا بندیال نہ ہوں, یعنی عمر تا بندیال کو پھر ہٹانا تھا اور ان کے ہٹائے جانے کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی انصاف پسند جج بیٹھا ہو جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ. اور یہ بات کہتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا ہاسا نکل گیا. سنیے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. ہمارا یہ تھا کہ بی ایس آر جب آئیں تو ان کو بیل بیفور اریسٹ ملے اور اس میں پھر ہم ان کے کیسز کو مینیج کریں, ان کی اپیلوں کو. تو ہمیں یہ تھا کہ عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے تو ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا. کوئی انصاف پسند قاضی فائز عیسیٰ جیسا کوئی چیف جسٹس ہوگا میرٹ پہ کام کرنے والا, تو پھر ہمیں یہ انصاف ملے گا. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک انصاف پسند جج تھے, یہ عامر فاروق بھی ایک انصاف پسند جج تھے, یہ سرفراز ڈوگر بھی ایک انصاف پسند جج ہے, امین الدین بھی ایک انصاف پسند جج ہیں, مسرت ہلالی بھی انصاف پسند جج ہیں, عالیہ نیلم بھی انصاف پسند جج ہیں. تو انصاف پسند ججوں کا تو ڈھیر لگا دیا ہے اب نون لیگ نے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب کوئی انصاف پسند جج ہو. انصاف پسند جج ہوگا تو نواز شریف کو ریلیف ملے گا, اور انصاف پسند جج نہیں ہوگا تو نواز شریف کو ریلیف بھی نہیں مل سکتا, شریف خاندان کو ریلیف نہیں مل سکتا. تو اس لیے شریف خاندان کو ریلیف دینے کے لیے انصاف پسند ججز کا ہونا ضروری ہے. یہ فارمولا بنایا ہے نون لیگ نے, اس کے لیے پورا آئین بدل کے رکھ دیا. 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اس آئینی ترمیم سے نہ جانے کیا کیا کچھ کیا, اس کی کوکھ سے کس کس نے جنم لیا, اس کی کوکھ سے آئینی بینچ نے جنم لیا, اس آئینی بینچ میں اپنی مرضی کے ججز نے جنم لیا, اور اس میں اپنی مرضی کے فیصلوں نے جنم لیا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ. اب آپ دیکھیں, میں کل بھی ایکسپلین کر رہا تھا کہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں, انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کہا کہ میرے کاغذات نامزدگی پر, میرے نامینیشن پیپرز پر سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے, تو اگر مجھے تسلیم کر لیں کہ ہاں میں سنی اتحاد کونسل کا تھا اور میں جیتا ہوا ہوں تو میں پارلیمانی پارٹی ہوں, پھر دیں سب کو نشستیں. لیکن الیکشن کمیشن اس کو قبول نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے آج علیم گنڈا پور بھی کہتے ہیں کہ بھائی میرے کاغذات نامزدگی نکال کے دیکھو, میرے کاغذات نامزدگی پہ پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا ہے, اور خود قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ ان کے نشان تو لیا گیا تھا, لیکن وہ آزاد امیدوار نہیں تھے, وہ تھے پی ٹی آئی کے. یہ قاضی فائز عیسیٰ خود کہتے, لیکن الیکشن کمیشن یہ بھی نہیں مانتا. تو انصاف پسند ججز چاہیے رانا ثناء اللہ صاحب کو, اعظم عزیز تارڑ کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو حکومت کرنے کے لیے. یعنی ان کے اگر اپنے امپائر نہیں ہوں گے, اپنے ریفری نہیں ہوں گے, اپنے ججز نہیں ہوں گے, تو یہ بیچارے ایک دن سروائیو نہیں کر سکتے اپنے قاضی فائز عیسیٰ. اس لیے انہوں نے دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا ڈھیر لگا دیا, قاضی فائز عیسیٰ کا ڈھیر لگا دیا ہے انہوں نے, اور ہر عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں. کیا مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی آئین میں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے,
اس میں جو ججز کی مدت ملازمت ہے اس کو 70 سال کیا جا رہا ہے اور قاضی فائز صاحب واپس آ جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی قاضی فائز صاحب کیسے آ جائیں گے واپس؟ قاضی فائز صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ قاضی فائز صاحب اتنے بیٹھے ہیں, ہر کرسی پہ قاضی فائز صاحب بیٹھا ہے, آپ کو قاضی فائز صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ پورا آئینی بینچ قاضی فائز صاحبوں سے بھرا پڑا ہے. تو یہ ہے انصاف پسند ججز. اچھا جناب, فیصل چودھری صاحب نے ایک دلچسپ بات کی ہے, اگرچہ اس پر یعنی پوری طرح سے ابھی اس کی جانچ ضروری ہے یا اس میں اور چیزوں کو آبزرو کرنا پڑے گا, یا شاید یہ کہنا قبل از وقت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ اتفاقات اس میں سے جو نکال رہے ہیں وہ دلچسپ ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب سے فیلڈ مارشل امریکہ سے واپس آئے ہیں پاکستان کا ماحول بدل رہا ہے. وہ یوں دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ماحول بدل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب سے فیلڈ مارشل امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے واپس مل کر آئے ہیں تو پہلے شہباز شریف صاحب گوہر ایوب سے بیرسٹر گوہر سے ان کی سیٹ پر ملنے کے لیے چلے گئے, ہاتھ میں لانے کے لیے, مطلب یہ کہ وہ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ اسد کیسر کے پاس چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پھر نواز شریف کی اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیزیں سیدھی کی جائیں. اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کو انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو 4 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. چودھری نثار کو بھی انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جائیں وہ عمران خان کے پاس شہباز شریف کا پیغام لے کر جائیں. اگرچہ اسناد ملک صاحب نے ٹھیک پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پی ایم ایل این اس کو ڈینائی کر رہی ہے, وہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نواز شریف جا ہی نہیں رہے یا چودھری نثار کی ملاقات شہباز شریف سے جو ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہرحال فیصل چودھری صاحب مانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آخر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. تو کیا کس الفاظ میں پہلے چودھری صاحب نے بات کی, آپ سن لیجئے پھر میں اس سے مزید بات کرتا ہوں. صاحب اگر جائیں گے یا نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہوئی ہے تو اس سے پھر ایک بات تو واضح ہوتی ہے. دیکھیے ہم اور آپ کو وائٹ ہاؤس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ ایک جو آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں کہ جس امریکہ سے ہو کے آئے ہیں پھر مارشل صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب گور صاحب کی طرف بھی گئے ہیں, اسد کیسر صاحب کی طرف بھی مذاکرات کے لیے. پھر یہ چودھری نثار صاحب سے بھی چودھری نثار صاحب ارشد راز سے بیمار ہیں, امریکہ میں جانے سے بعد میں ان کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں کی کوئی جو ہے متضاد خبریں تو آتی ہیں دونوں سائڈوں کی. تو ایک خبر یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کو شاید یہ کہا گیا کیونکہ کہ آپ عمران خان سے اپنے تعلقات استعمال کریں, کیونکہ چودھری نثار صاحب کا ان کے ساتھ تعلق پرانے ایچ سونیا نے. نون لیگ ڈینائی کر رہی ہے جی, کوئی ایسی بات. دیکھیں نون لیگ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, پیر صاحب پگاڑا کہتے ہوتے تھے کہ اگر ان کو ضرورت ہو تو یہ آپ کے پیر پڑتے ہیں, اور مشکل میں ہوں تو یہ آپ کے پیر پڑتے ہیں, اور آسانی میں ہوں تو یہ آپ کے گلے پڑتے ہیں. تو یہ جو مذاکرہ, میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں ملک صاحب کہ یہ حکومت جو ہے یہ کمفرٹیبل نہیں ہے. تو فیصل چودھری صاحب بہرحال حالات اور واقعات کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ جو بدلا سا رویہ ہے نون لیگ کا عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے, اور مذاکرات کی بات جو چل نکلی ہے, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی پیغام دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. یہ فیصل چودھری صاحب کو ایسا لگتا ہے. آخر میں دیکھیے کہ مخصوص نشستوں کی جو بات ہے اس میں ساری جماعتیں وہ کیا کہتے ہیں کہ گدھوں کی طرح پڑ گئی ہیں مخصوص نشستوں پر کہ بھئی میری ایک یہ بنتی ہے, میری 2 بنتی ہیں, میری 3 بنتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے پرویز خٹک کی, وہ بھی چلے گی کہ بھائی 2 ہماری ایکسٹرا بنتی ہیں. ایمل ولی خان باتیں بہت کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی جماعت بھی چلی گئی عدالت کے پاس کہ جی ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے, ہماری بھی بنتی ہے. لیکن امیر حیدر خان ہوتی جو بڑے سینئر رہنما ہیں اے این پی کے اور چیف منسٹر بھی رہے ہیں کے پی کے, امیر حیدر خان ہوتی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے لاکھ اختلاف, مگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق تھیں اور حق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے فیصلے اپنے فورمز پر ہوں گے, مگر میرا مشورہ ہے کہ 1 ہو یا 2 ایسی نشستوں سے انکار کیا جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سیٹیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے جو ہے وہ انکار کیا جائے, یہی اصولی موقف ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہیں, یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, اسی کے پرپورشن کے حساب سے ان کو ملنی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک علیحدہ تشریح نکال دیا جی آزاد امیدواروں کو تو نہیں مل سکتی. اور کہ اللہ کے بندو وہ آزاد امیدوار ہیں کیوں؟ دھکے سے پہلے اس کو آزاد کر دیا
اور کہہ دیں گے جی تم تو آزاد ہو, تمہیں تو مل ہی نہیں سکتے. وہ کیا شعر ہے کہ پہلے تو عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا, مشہور خود ہی پھر مجھے دیوانہ کر دیا. پہلے انہیں آزاد کر دیا زبردستی, پھر کہا کہ تم تو آزاد ہو, تمہیں کیسے دیں, تم کیوں آزاد ہو, تمہیں تو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا, تمہیں تو پارٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا, پی ٹی اے کے اندر ہونا چاہیے تھا, تم کیوں آزاد ہو. تو پہلے ان کو زبردستی دھکے سے آزاد کیا ہے, اب کہہ دیں گے جی آزاد امیدواروں کو تو نشستیں نہیں مل سکتی. تو امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ نہیں یار یہ بونگیاں نہ مارو, یہ انہی کی سیٹیں انہی کی بنتی ہیں اور انہی کا حق ہے, اور یہ اکا دکا سیٹوں کے لیے اپنا اصولی موقف مت توڑو. اب دیکھیں نا 1-2 سیٹوں سے این پی کو فرق کوئی نہیں پڑے گا, لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا, ہمیشہ ان کو تانا پڑے گا اور تم نے پی ٹی اے کی سیٹیں مار لی تھیں, تو اور تم جس پر تمہارا حق نہیں بنتا تھا تم نے وہ کیا. تو چلیے مزید بات کرتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی جو تشہیری مہم پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ 19 کروڑ روپے انہوں نے صرف بل بورڈز پہ خرچ کر دیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ جی محرم ہے اور مریم نواز کی طرف سے فری سبیلیں لگ رہی ہیں, اور صرف اس بات پہ انہوں نے خرچ کر دیا. اور پھر اخبارات میں جو آدھے صفحے کے اشتہارات چھپ رہے ہیں وہ تو خیر کروڑوں اربوں میں ہیں, اس کا تو آپ حساب ہی نہ کریں نا. یہ صرف بل بورڈز کے اخراجات 19 کروڑ روپے جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے کل سے. تو بہرحال اس پر تفصیل سے بات پھر کریں گے. مریم نواز صاحبہ پہلے ہی بیچاری زیر عتاب ہیں کہ انہوں نے 2700 منصوبے اپنے نام سے پہ کنورٹ کروا لیے ہیں, اور اب وہ اپنی تشہیری مہم پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں. اس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ برانڈ بن جائیں گی. تو اس پہ مزید بات پھر کریں گے, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.